پہلے فرمایا کہ حق اور باطل کو مکس نہ کرو، پھر فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں حق کا پتہ ہے، حق چھپاتے کیوں ہو؟ کہ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے علماء پر کیوں لعنت کی ہے؟ فرمایا ان پر اس لیے لعنت کی ہے کہ وہ دو کام کرتے تھے، ایک حق اور باطل کو مکس کر دیتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے۔ دعا ہے خالق کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور خداوند متعال تمام مومنین کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں روز جمعہ کی معرفت نصیب فرمائے۔ روز جمعہ روز تقوی ہے، روز جمعہ روز عبادت خداوندی ہے، اور تقوی صرف چند چیزوں سے پرہیز کا نام نہیں ہے، بلکہ تقوی ایک آئین زندگی ہے، جو آئین اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ جو دستور، جو منشور، جو آئین اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کی تربیت کے لیے، اس کے رشد کے لیے، اس کی پرورش کے لیے جو آئین بنایا، اس آئین کا نام آئین تقوی ہے۔ اور زندگی کے ہر موڑ پر انسان کسی بھی شعبہ یہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، یا کسی بھی زندگی کے مسئلے میں کوئی بھی مسئلہ اس کو درپیش ہو، تقوی ہی ہے جو اس انسان کو دنیا میں بھی نجات دلا سکتا ہے، آخرت میں بھی نجات دلا سکتا ہے۔ ہم نے دین کے علاوہ زندگی گزارنے کے اور کئی راستے اپنائے ہوئے ہیں، اگر نہیں اپنایا تو دینی طریقہ نہیں اپنایا، اس لیے ہماری زندگیوں میں بے برکتی ہے، زندگیوں میں مشکلات ہیں، ٹینشن ہے، پریشانیاں ہیں، بہت سارے مسائل ہم خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا ایمان کامل خداوند متعال کی ذات پر ہو تو اللہ نے انسان کو خلق کرنے کے بعد اس کو اپنے حال پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل دستور عطا کیا کہ اے انسان، تجھے بنایا بھی میں نے ہے، اور تو نے زندگی کیسے گزارنی ہے یہ بھی میں تجھے بتاؤں گا۔ اور اگر انسان اللہ کے مطابق، اللہ کے دستور کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، یہ انسان آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اب اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، کیا خدا اپنے بندے کو دنیا میں ناکام دیکھنا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خدا اپنے بندے کو دنیا میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس کامیابی کے راستے بھی اللہ نے بتائے ہیں۔ اللہ جب اپنے بندے کو ناکام نہیں دیکھنا چاہتا، اپنے بندے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، تو کامیابی کے راستے بھی اس کو بتائے ہیں۔ تو کامیابی کا سب سے بہترین راستہ قرآن ہے، اور قرآن آئین تقوی انسان کو سمجھاتا ہے۔ تقوی یعنی انسان جب گھر میں ہو تو ان چیزوں کے مطابق گھر میں زندگی گزارے جو چیزیں اس کو اہل بیت نے بتائی ہیں، جو چیزیں اس کو رسول اللہ نے بتائی ہیں، جو احکامات اس کو قرآن نے صادر کیے ہیں۔ اگر زندگی، گھر کی زندگی اسی طرح گزار رہا ہے، معاشرے میں لوگوں کے ساتھ جب ملاقات کرتا ہے، ملتا ہے، کاروبار کرتا ہے، یا کسی بھی فیلڈ میں ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اگر اپنی زندگی کو اہل بیت کے زندگی کے مطابق چلا رہا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق بسر کر رہا ہے، یہ تقوی پر ہی عمل کر رہا ہے، یہ انسان حقیقت میں با تقوی انسان ہے۔ وہ انسان جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو، جھوٹ نہ بولتا ہو، نیک انسان شمار ہوتا ہو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہی با تقوی انسان ہے۔ لیکن با تقوی ہونا صرف نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ویسا طرز عمل اپنانا جو اللہ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ یہ ایسا طرز عمل کرے۔ اگر اللہ کی مرضی کے مطابق طرز عمل اپنا رہا ہے، یہ انسان با تقوی انسان ہے۔ صرف نماز تک تقوی نہیں ہے، نمازی انسان با تقوی انسان ہے، لیکن نماز تو پڑھتا ہے لیکن باقی زندگی اللہ کے مطابق نہیں گزارتا، تو یہ با تقوی انسان نہیں ہے۔ اس کی پوری زندگی اللہ کی مرضی کے ساتھ ہو، جو احکامات اس کو قرآن نے بتائے ہیں ان احکامات کے ذریعے وہ زندگی گزار رہا ہے، تو حقیقت میں یہی با تقوی انسان ہے۔ جو با تقوی انسان اللہ اپنے بندے کو چاہتا ہے، وہ یہی زندگی ہے، وہ یہی دنیا ہے جس انسان نے اس دنیا کے اندر با تقوی بننا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیات آپ کی خدمت میں پیش ہو رہی تھیں۔ آج آیہ نمبر 71 آپ کی خدمت میں عرض ہوگی۔
बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम या अहलल किताब लिम तलबिसून अल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमून अल हक़्क़ व अंतुम तालमून। अल्लाह ताला ने इस आया करीमा में इंसान को एक ऐसी रहनुमाई फरमाई जिस रहनुमाई से इस दुनिया में गाफिल हो जाता है। दीन के मुतालिक ज़रूर इसके जहन में गफलतें, दीन के मुतालिक शुबहात इसके जहन में पैदा हो जाते हैं, कुछ चीज़ें इसको समझ नहीं आती, दीन इसको मुश्किल लगता है, दीन इसको पेचीदा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि ये ना कुरान की तरफ रजू करता है, ना अहले बैत की तरफ सही तरीके से रजू करता है। अगर ये कुरान और अहले बैत और रसूलुल्लाह की ज़ात की तरफ रजू करे तो दीन की सही मारिफत हासिल कर सकता है। कुरान इस आयत के अंदर मोमिन को क्या तरबियत कर रहा है, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह ताला ने कहा कि ए अहले किताब यानी ईसाई या यहूद नसारा के बारे में ये बात हुई, वो अक़वाम जिनको अल्लाह ने, वो कौमें जिनको अल्लाह ने किताब नाजिल की, जिन पर किताब भेजी। या अहलल किताब लिमा तलबिसून अल हक़्क़ बिल बातिल, ए अहले किताब तुम हक और बातिल को आपस में मिक्स क्यों करते हो? तवज्जो है या नहीं है? हक और बातिल को आपस में मिक्स क्यों करते हो? आपने घरों में बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाई होंगी जो बहुत सारी चीज़ों को मिक्स करके बनती हैं। मसलन मिक्स सब्ज़ी बनती है, लोग बड़े शौक़ से खाते हैं, शरबत बनाया जाता है, मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें डाली जाती हैं। लेकिन दीन हक और बातिल दोनों के साथ नहीं चलता। दीन का एक ही रास्ता है। खुदावंद मुतआल अहले किताब को मुखातिब करके कहता है कि ए अहले किताब तुम हक और बातिल को मिलाते क्यों हो? इन दोनों को मुश्तबे क्यों करते हो? कभी तुम बातिल को हक बताकर बताते हो और हक को बातिल करार दे देते हो, यानी एक बात जो हक है ये उसको बातिल कहेंगे, और जो बात अल्लाह ने बातिल करार दिया ये उसको हक कहेंगे। आप इस दुनिया के अंदर देखें, जगह जगह आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हक को बातिल बता रहे हैं और बातिल को हक बता रहे हैं। खुदा कहता है कि क्यों ये काम क्यों कर रहे हो? हक एक और हकीकत का नाम है, बातिल एक और हकीकत का नाम है। हक वो है जो मुस्तकीम हो, मुहकम हो, पायदार हो, और बातिल वो है जिसकी बुनियादें कमज़ोर हो। जो मुहकम ना हो, जो मुस्तकीम ना हो, वो बातिल है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हक हैं, यजीद बातिल है। कुरान हक है और कुरान के मुकाबले में आने वाली सारी किताबें बातिल हैं। अल्लाह हक है और अल्लाह के मुकाबले में जो अपने खुदा होने का दावा करे वो बातिल है। तवज्जो है या नहीं है? हक और बातिल अल्लाह ने अलग अलग कर दिए। कुरान पाक में फरमाया जा अल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हर चीज़ की मुतज़ाद मौजूद है इस दुनिया में। पानी और आग दोनों इकट्ठे हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। कोई कहे कि पानी और आग को मैं इकट्ठा कर सकता हूं, यह नामुमकिनात में से है। जिस तरह पानी और आग इकट्ठे नहीं हो सकते, इसी तरह हक और बातिल भी इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर मूसा हक था तो फिरऔन बातिल था। तवज्जो है या नहीं है? हक और बातिल को अल्लाह ने आदम से लेकर खातम तक दोनों को जुदा रखा। हक का रास्ता भी लोगों के सामने वाज़े कर दिया और बातिल का रास्ता भी लोगों के सामने वाज़े कर दिया। अहले किताब क्या करते थे? वो हक और बातिल को मिक्स कर देते। जो बात बातिल होती लोगों कहते ये हक है। मसलन हज़रत मूसा के दौर में सामरी ने क्या किया? जब हज़रत मूसा 40 दिन के लिए अल्लाह से मुलाकात के लिए जब कोह तूर पर तशरीफ़ ले गए, पीछे हज़रत हारून को छोड़ गए कि उम्मत का ख्याल रखना। सामरी आया और उसने सारी कौम को इबादत खुदावंदी से, तौहीद से उठाकर एक गौसाले की परवरिश में और गौसाले की परस्तिश में सारी कौम को डाल दिया। उसने कहा कि ये हक है। उसने सबको बातिल को हक बताकर पेश किया। जो चीज़ बातिल थी लोगों को कहा कि यही हक है। मसलन आज बहुत सारे लोग अमली लिहाज से मतलब नमाजी नहीं है, मुसलमान हैं, कुरान पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला को अपना खुदा और रब मानते हैं, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते, और नमाज पढ़ते भी नहीं हैं, जो पढ़ते हैं उनको भी रोकते हैं मुसलमान। आपने ऐसे लोग देखे होंगे, मैंने देखे हैं। वो अपने बच्चों को मस्जिद नहीं जाने देते, घर में नमाज पढ़ो, मस्जिद नहीं जाना। क्यों? मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है। दीन से अपने बच्चों को रोकते हैं।
یہ اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھی ہیں تو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، وہ لوگ جو اپنے بچوں کو خود دین سے روکتے دور کرتے ہیں۔ حالانکہ اہل بیت نے کیا فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کی کیسے تربیت کریں؟ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اولاد اور والدین کے حقوق بتائے، توجہ فرمائیے گا۔ فرمایا کہ ایک حق اولاد کا ہے جو والدین کے گلے میں ہے، جو والدین نے ادا کرنا ہے اولاد کو، اور ایک حق والدین کا ہے جو اولاد نے ادا کرنا ہے۔ دونوں کے حقوق ہیں، والد اپنا حق ادا کرے، اولاد اپنا حق ادا کرے۔ پوچھا گیا یا علی فرمائے اولاد کا کیا حق ہے اور والدین کا کیا حق ہے؟ اولاد کیا کرے، والدین کیا کریں؟ کہا کہ والدین نے جو اولاد کا حق دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھائیں، آداب سکھائیں اور قرآن کی تعلیم دیں۔ یہ دو چیزیں ذکر کی، تعلیم قرآن کی دیں اور اس کے بعد اچھے اخلاق اور آداب سے ان کو آراستہ کریں۔ قرآن کی تعلیم سے مراد صرف قرآن کی تعلیم نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور اسکول نہیں بھیجنا، نہ، اسکول بھی بھیجنا ہے، کالج بھی بھیجنا ہے، یونیورسٹی میں ان کو پڑھانا ہے، اعلیٰ تعلیم دلانی ہے، اور ساتھ قرآن بھی ان کو تعلیم دینا ہے۔ آج آپ دیکھیں اولادوں کو ہم یونیورسٹیز میں داخلہ کرواتے ہیں، کالج میں بھیجتے ہیں، بھاری فیسیں بھرتے ہیں، لیکن اس بچے سے کبھی پوچھا کہ تم نے قرآن پڑھنا تمہیں نہیں آتا؟ تم مسجد جا کر مولانا صاحب سے جا کر قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کے قریب گھر میں کوئی گرد و جوار میں کوئی مسجد نہیں ہے تو خود انسان پڑھائے بچوں کو، ظاہر ہے وہ پڑھائے گا جس کو خود پڑھنا آتا ہو، جب خود پڑھنا نہیں آتا بچوں کو کیا سکھائے گا؟ تو اہل بیت نے کبھی بھی تعلیم سے نہیں روکا، تعلیم سے قریب ہونے کو کہا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حق یہ دینا ہے اولاد کو کہ ان کو اچھے اخلاق اور آداب سکھانے ہیں، اور دوسرا ان کو قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ یہ والدین نے حق ادا کرنا ہے اولاد کا، یہ اولاد کا حق ہے، ان کو دینا ہے۔ پھر پوچھا مولا والدین کا کیا حق ہے جو اولاد نے دینا ہے؟ فرمایا والدین کا یہ حق ہے جو اولاد نے دینا ہے کہ سوائے معصیت خدا کے باقی تمام باتیں والدین کی مان لے۔ والدین اللہ کی عبادت سے روکے، خدا سے روکے، دین سے روکے تو اس معاملے میں والدین کی بات نہیں ماننی، لیکن دین کے علاوہ جو حکم دے اس کی بات ماننی ہے۔ آج اولادوں کو دیکھیں اور والدین کو بھی دیکھیں، نہ والدین نے اپنا صحیح حق ادا کیا، نہ اولادوں نے اپنا صحیح حق ادا کیا، تو پھر معاشرہ ایسا ہی بنے گا۔ حق اور باطل کو سمجھنے کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اہل بیت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، کون سی چیز حق ہے اور کون سی چیز باطل ہے۔ ہم بہت سارے مقامات پر حق اور باطل کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ مثلا آج کل ہمارے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، مثلا ایک طبقہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ جمعہ نہ پڑھو، جمعہ پڑھنا حرام ہے، سنا ہوگا آپ لوگوں نے، کہتے ہیں کہ جمعہ نہ پڑھو، امام آئیں گے خود آ کے جمعہ پڑھائیں گے۔ اس کا جواب موجود ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے مومنوں کو کہا، اے مومن جب روز جمعہ نماز کے لیے ندا دی جائے چل کر نہیں دوڑ کر آنا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نماز جمعہ تم پر واجب ہے، اللہ نے قرآن میں نماز جمعہ کو واجب قرار دیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام فرماتے ہیں کہ اگر ہماری کوئی حدیث تم تک پہنچے اور وہ حدیث قرآن کی مخالفت میں ہو تو سمجھ لینا کہ وہ ہماری حدیث نہیں ہے۔ ہماری کوئی بھی حدیث، کوئی بھی بات آپ تک پہنچے اور وہ قرآن کی مخالفت میں ہو، وہ ہماری حدیث نہیں ہو سکتی، وہ ہماری بات ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری بات وہ ہوگی جو قرآن کی تائید کرے گی، جس بات کی قرآن تائید کرے گا وہ حدیث ہماری حدیث ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جمعہ واجب ہے، تو کیا کوئی معصوم کا یہ فرمان ہو سکتا ہے کہ جمعہ نہ پڑھو؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے واجب ہے، کیا معصوم کہیں گے کہ جمعہ نہ پڑھو؟ سیدھی سی بات ہے نا۔ معصوم نے خود فرما دیا کہ ہماری کوئی حدیث آئے اور قرآن کی مخالفت میں ہو تو اس کو نہ ماننا۔ حدیث کے جملے ہیں کہ اس کو اٹھا کر دیوار پر دے مارو، اس حدیث کو دیوار پر پھینکو جو حدیث ہماری نسبت سے بیان کی جائے اور وہ حدیث قرآن کی مخالفت میں ہو، وہ ہماری بات نہیں ہے۔ ہماری بات وہ ہے جو قرآن کے ساتھ ملتی ہو، قرآن کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو، قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہو۔
تم ہماری باتیں ذکر کرتے ہو. آج اب دیکھیں کوئی بھی حدیث آپ کے سامنے ذکر ہو اس کو قرآن کے سامنے پیش کریں. یہ حدیث قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ حدیث قرآن کے مطابق ہو تو مان لینا، اگر قرآن کے مخالفت میں ہو تو اس کو چھوڑ دینا. یہ دین ہے، یہ حق ہے. حق کیا ہے کہ جمعہ واجب ہے، باطل کیا ہے کہ جمعہ کو ترک کر دو، یہ باطل ہے. لیکن حق اور باطل کو کیسے مکس کیا جاتا ہے کہ جمعہ جو پڑھے گا وہ باطل ہے اور جمعہ جو نہیں پڑھے گا وہ حق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی تو اہل کتاب کو کہا کہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو ملاتے کیوں ہو؟ ان کو آپس میں مکس کیوں کرتے ہو؟ حق اور چیز ہے، باطل اور چیز ہے. حق دور ہے باطل سے، باطل دور ہے حق سے. کبھی حق اور باطل ایک ساتھ یکجا نہیں ہو سکتے، کبھی یکجا نہیں ہو سکتے. حق وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے اور باطل وہ ہے جو اللہ کے مقابلے میں آیا ہے، یہ باطل ہے. اور فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. توجہ فرمائیں، یہ اہم بات ہے. پہلے فرمایا کہ حق اور باطل کو مکس نہ کرو، پھر فرمایا وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تمہیں حق کا پتہ ہے، حق چھپاتے کیوں ہو؟ حق چھپایا جاتا ہے، بعض اوقات معاشرے میں حق کو چھپا لیا جاتا ہے. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اہل کتاب کیا کرتے تھے؟ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے؟ حق کو چھپاتے تھے، حق کی بات کبھی نہیں کہتے تھے. امام حسین علیہ السلام آپ جب مکہ میں اپنے قیام، جب مدینہ سے روانہ ہوئے اپنے قافلے کے ساتھ اور مکہ میں آ کر قیام کیا، اور جب مکہ سے روانہ ہوئے کربلا کی طرف، تو روانہ ہونے سے پہلے مکہ کی بڑی بڑی شخصیات علماء کو اکٹھا کر کے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جو امام نے مکہ میں اس دور کے علماء کو اکٹھا کر کے ان کو خطبہ ارشاد فرمایا. امام نے ان علماء کو، وہ سب اس محفل میں علماء تھے، ایک شخص بھی غیر عالم نہیں تھا، سب علماء کو اکٹھا کیا اور امام حسین نے ان کو کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء پر کیوں لعنت کی ہے؟ سب حیران ہوئے. امام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کے علماء پر کیوں لعنت کی ہے. فرمایا ان پر اس لیے لعنت کی ہے کہ وہ دو کام کرتے تھے، ایک حق اور باطل کو مکس کر دیتے تھے اور حق کو چھپاتے تھے، سیدھی بات نہیں کرتے تھے. پھر فرمایا کہ ان علماء پر اللہ نے اس لیے لعنت کی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرتے تھے، نہ امر بالمعروف کرتے تھے نہ نہی عن المنکر کرتے تھے. ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ نے بنی اسرائیل کے علماء پر لعنت کی ہے. تو توجہ فرمائیں، آج اس دور میں جو قرآن کو صحیح معنوں میں بیان نہ کرے، جو قرآن کے حق کو چھپائے، کیا اللہ کی لعنت اس کے لیے نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا وہ لعنت بنی اسرائیل کے علماء کے لیے خاص تھی؟ نہ. آج اس دور میں بھی جو حق کو چھپائے گا، اللہ کی لعنت ہے اس انسان پر جو حق کو چھپا لے. آج دیکھیں ہمارے خطباء، بڑے بڑے خطباء، بڑے بڑے ذاکرین لوگوں کے سامنے حق بیان نہیں کرتے. کیوں؟ جو عوام ناراض ہو جائے گی، آئندہ مجلس کی دعوت نہیں ملے گی. میں یہاں تبلیغ کروں گا، دین کی بات بتاؤں گا، نماز کی بات بتاؤں گا، آئندہ مجھے مجلس کی دعوت نہیں دیں گے. کیا کرو؟ بس ان کو قصیدے سناؤ، مصائب سناؤ، ان کو نہ نماز کی تبلیغ کرو، نہ ان کو دین بتاؤ، نہ ان کو اہل بیت کے فرامین سناؤ. کیوں؟ جو اگر تبلیغ کی تو یہ مجلس نہیں سنیں گے. پس تو نے عوام کا تو خیال رکھا، اللہ کا خیال نہیں رکھا. حق کو چھپا لیا نا، حق کو چھپا لیا. یہی تو خدا کہہ رہا ہے اہل کتاب سے، اہل کتاب تم حق کو کیوں چھپاتے ہو؟ یہ تمہارا حق کو چھپانا اللہ کو انتہائی ناپسندیدہ عمل لگتا ہے. وہی علماء جنہوں نے امام حسین کے دور میں حق کو چھپایا اور امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، حسین کربلا میں شہید ہو گئے. اگر لوگ ساتھ دیتے، یزید کے خلاف امام حسین کا ساتھ دیتے، تو کیا امام حسین کربلا میں شہید ہو جاتے؟ امام حسین تنہا رہ جاتے کربلا کے میدان میں؟ یہی عمل تو ہوا کہ کچھ لوگ جو حق جانتے تھے، حق لوگوں کو نہیں بتایا. حق کیا تھا؟ حق حسین علیہ السلام تھے. باطل کیا تھا؟ یزید. لوگ کیا کہتے تھے کہ نہیں جی یزید بھی ٹھیک ہے، حسین بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے. یہ نظریہ شیطانی نظریہ ہے جو کہے کہ حسین بھی ٹھیک ہے اور یزید بھی ٹھیک ہے.
لعنت ہو ایسے انسان پر، دین کے نام پر لوگوں کو کہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں کام ٹھیک ہے۔ آج آپ دیکھیں ایک چیز جو دین کے الٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک چیز جو عین دین ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے ہاں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہے۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے۔ آج آپ نے دیکھا نا، آج ہمارے معاشرے میں اگر کہا جائے کہ بھائی یہ غلط کام ہو رہا ہے اس کے خلاف قیام کرو، بھائی کرنے دو، ہمارا کیا واسطہ ہے، ان کو اپنا کام کرنے دو، ہمارا ان کیا واسطہ ہے۔ یہی رویہ امام حسین کے دور میں اپنایا گیا، جس کی وجہ سے حسین 72 لوگوں کے ساتھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ کیا اس دور میں صرف مسلمان 72 تھے؟ کیا کوئی مسلمان نہیں تھے، کلمہ گو نہیں تھے؟ کلمہ گو بھی موجود تھے، حافظ قرآن بھی موجود تھے، علماء بھی موجود تھے، جنہوں نے احادیث حفظ کی ہوئی تھی وہ بھی موجود تھے، اصحاب رسول کتنی بڑی تعداد میں موجود تھے، حضور کے صحابہ کتنی بڑی تعداد میں امام حسین کے دور میں موجود تھے۔ امام حسین کا ساتھ نہیں دیا، حق کو چھوڑ دیا، اور جب انسان حق کو چھوڑ دے پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسا عذاب نازل کرتا ہے کہ وہ قوم عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ جس چیز سے اللہ نے اہل کتاب کو منع کیا اسی چیز سے اللہ ہمیں بھی منع کر رہا ہے کہ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، حق اور باطل کو مکس نہ کرو، وتکتمون الحق، اور حق چھپانے کی کوشش نہ کرنا، جو حق بات ہے کر دو، ڈرنا نہیں ہے۔ اگر امام حسین ڈر جاتے اور یزید کے خلاف قیام نہ کرتے تو آج یہ آذانیں باقی نہ ہوتی، یہ دین باقی نہ ہوتا۔ امام حسین نے کیا کیا کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، دین بچے گا، یزید کے خلاف قیام کا ضرور کروں گا، یزید کے خلاف قیام میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پوری امت خاموش تھی، یزید کے فسق اور فجور میں سب کو پتا تھا یہ شرابی ہے، یہ زانی ہے، یہ فسق و فجور علل اعلان کرتا ہے، سب خاموش تھے۔ ایک شخصیت بولی، وہ کون تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام، ڈرے نہیں۔ امام نے کیا فرمایا کہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیتے تو نہ دیں، میں نے لوگوں کو خوش نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کو خوش کرنا ہے، میں نے اللہ کو خوش کرنا ہے، میں نے اس کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اگر اس کی رضا کے لیے حق بولنا پڑے تو حق بولو، اس کی رضا کے لیے باطل کے خلاف قیام کرنا پڑے تو قیام کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اس آیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا سکھائے جو زندگی ہمیں امام حسین علیہ السلام نے سکھائی ہے، جو زندگی ہمیں اہل بیت نے سکھائی ہے، وہ زندگی اللہ ہمیں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اہم رویداد جس کے بارے میں آپ سے ذکر کرنا تھا، اس مسئلے کو بیان کرنا، وہ یہ کہ کچھ دن پہلے پروا میں جس نوجوان کا قتل ہوا، شہید عامر عباس، ان سے پہلے شہید ثقلین عباس کو شہید کیا گیا، ٹارگٹ کلنگ ہوئے، دونوں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہوئے، اور دونوں کو اس لیے مارا گیا کہ یہ شیعہ ہیں، یہ محبان اہل بیت میں سے ہیں، یہی سزا تھی ان کی جن کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد دھرنا شروع ہوا، اور دھرنا پھر 72 گھنٹے یا تقریباً 24 گھنٹے یا کچھ عرصہ، ایک دن یا ایک رات شاید دھرنا جاری رہا، اور اس کے بعد پھر یہ کہا گیا کہ مطالبات پورے ہو گئے ہیں، مذاکرات ہو گئے ہیں، اور دھرنا ختم کر دیا گیا۔ تو سوال یہ ہے، ہماری ہمدردی ہے شہداء کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان دونوں شہیدوں کو شہداء کربلا کے ساتھ معشور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو بھی صبر عطا فرمائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے، مومنین کرام توجہ فرمائیں، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان جب سے بنا ہے اور آج تک آپ دیکھیں کتنے شیعوں کو قتل عام ہوا ہے۔ کوئٹہ میں سینکڑوں شیعوں کو قتل کیا گیا، کراچی میں سینکڑوں شیعہ نوجوانوں کو قتل کیا گیا، ڈیرہ اسماعیل خان زد میں رہا، انجینئر، وکیل، ڈاکٹر، جج، کسی کو نہیں چھوڑا، چن چن کر شیعوں کو مارا گیا۔ پارا چنار میں شیعہ کا قتل عام ہوا، گلگت بلتستان میں شیعہ کا قتل عام ہوا۔ پاکستان کا کوئی ایسا کونا نہیں بچا جس کونے پر شیعہ کا خون نہ گرا ہو، ہر علاقے میں شیعہ کا قتل عام کیا گیا۔ اور پھر قتل عام کے بعد یہی رٹ لگائی گئی کہ مطالبات سن لیے گئے، مذاکرات سن لیے گئے، مذاکرات کامیاب ہو گئے اور قاتل پکڑے جائیں گے۔ لیکن میں آج آپ سب سے سوال کرتا ہوں، کوئی ایک شخص مجھے بتا دیا جائے جو آج تک شیعہ کا قتل عام ہوا، کوئی ایک قاتل پکڑا گیا ہو تو بتائیں، ایک قاتل آج تک پکڑا گیا ہو تو؟ اس کا جواب کیا ہے کہ ایک بھی قاتل نہیں پکڑا گیا، ایک بھی مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ جو مطالبات اور مذاکرات کیے جاتے ہیں
ظاہر ہے جو لوگ مذاکرات کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں، وہ تو بڑے مخلصانہ طریقے سے مذاکرات کرتے ہیں، لیکن سننے والے ان مطالبات کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ اب دھرنے پہ بیٹھے ہیں، جذباتی ہیں، ان کو مذاکرات کے نام پر ایک بار اٹھا دیں، پھر ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ یہ پھر اکٹھا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ مذاکرات اور مطالبات کے پیچھے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر اٹھا دیا جاتا ہے، تسلیاں دلائی جاتی ہیں، اور پھر شیعہ کا قتل عام شروع ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مومنین کی حفاظت فرمائے، نوجوان تشیع کو محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ دشمنان تشیع کو